بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاکفان کعبہ جلالش، اس کے جلال کے کعبے میں بیٹھے ہوئے لوگ، معتکف لوگ۔ عاکفان عاکف کی جمع ہے، یعنی معتکف، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے جلال کے کعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے جلال سے خبر ہیں، اس کو اندر سے جانتے ہیں، قریب سے جانتے ہیں، بتقصیر عبادت معترفند، تو وہ عبادت کی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، کہ ہم نے آپ کی ویسی عبادت نہیں کی جیسا آپ کی عبادت کا حق تھا۔ فواصفان حلیہ جمالش، اور اس کے جمال کے زیور کی تعریف کرنے والے، یعنی اس کے جمال کو بیان کرنے والے، بتحیر منسوب، حیرت کی طرف منسوب ہیں، یعنی حیران ہے کہ ما عرفنا کا حق معرفتی، کہ ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، اس طرح نہیں پہچانا جس طرح آپ کو پہچاننے کا حق ہے۔ حلیہ یا حلیہ اس کو کہتے ہیں جن چیزوں سے بندہ خود کو سجاتا ہے، یعنی کپڑے یا زیور وغیرہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے جمال کا جو زیور ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ لوگ حیران ہیں کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچاننا چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف جمال ہیں ان کو بیان کرنے سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کر سکیں، تو وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ تحیر جو ہے یہ شاعری میں وہ کیفیت ہے جب بندہ بالکل ہر طرح سے بے بس ہو جاتا ہے۔ گر کسے وصف او زمن پرصد، یہ اس قطعے کے بارے میں ایک اضافی بات بتاؤں کہ اس میں یہ بے دل کا لفظ آیا ہے، تو جو فارسی کے مشہور ترین سبکی ہندی کے جو بہت بڑے شاعر ہیں مرزا عبدالقادر بیدل، تو وہ پہلے رمزی تخلص کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ ان کی مجلس میں کسی نے شیخ سعدی کا یہ قطعہ پڑھ دیا، تو وہ اس قطعے کو سن کر ان پر وجد طاری ہو گیا، اور بہت دیر تک وہ سر دھنتے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا تخلص بیدل کر دیا۔ بیدل عاشق کو کہتے ہیں، اور عاشق کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دل جو ہے وہ تو محبوب کے حوالے کر چکا ہوتا ہے۔ اچھا، گر کسے وصف او زمن پرصد، اگر کوئی شخص، گر کسے اگر کوئی شخص، وصف او اس کے اوصاف، اس کا وصف، زمن پرصد مجھ سے پوچھے، یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر، بے دلز بے نشان چی گوید باز، تو ایک بے دل شخص جس کا دل ہی نہیں ہے، وہ ایک بے نشان کے بارے میں، جس کا کوئی نشان نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہے؟ یعنی ایک تو بیان کرنے والا خود بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جس کا بیان ہو رہا ہے وہ بیان کے احاطے میں نہیں آ رہا، اس کا کیا بیان کیا جائے؟ تو یعنی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بے دل شخص از بے نشان، ایک بے نشان کے حوالے سے، از کا مطلب ہے سے، یہاں اس کا مطلب ہے کے بارے میں یا کے حوالے سے، چی گوید کیا کہے گا باز پھر، عاشقان کشتگان معشوقاً، عاشق
معشوقوں کے کشتہ ہیں، یعنی معشوقوں کے مقتول ہیں، معشوقوں نے ان کو قتل کر دیا ہے، کشتہ یعنی جسے قتل کیا گیا ہو۔ بر نے آید نہیں نکلتی، برآمدن نکلنا برایت، تو بر نے آید نہیں نکلتی ز کشتگان مرے ہوئوں سے آواز آواز۔ مرے معشوق جو ہے، عاشق جو ہے، انہیں تو اپنے معشوقوں نے مار دیا ہے اور مرے ہوئوں سے آواز نہیں نکلتی۔ یکے از صاحب دلان، صاحب دل لوگوں میں سے یعنی اللہ والوں میں سے ایک شخص، سر بجیب مراقبہ فرو بردبوت، اللہ والوں میں سے ایک شخص نے اپنا سر مراقبے کے گریبان میں جھکایا ہوا تھا، یعنی مراقبے میں چلا گیا تھا۔ فرو بردبوت، فرو یعنی نیچے، ودر بحر مکاشفت، اور کشف کے سمندر میں مستغرق شدہ، غرق ہو گیا تھا، یعنی ایک اللہ والا مراقبے میں چلا گیا تھا، اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور کشف کے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسرار و رموز ہیں وہ اس پر کھلنے لگے تھے، اس حال میں تھا۔ حالے کہ عظیم معاملہ باز آمد، حالے یعنی اس حال میں یا اس وقت کہ جب اس معاملے سے، جب اس عمل سے باز آمد، باز آیا، واپس آیا، لوٹ آیا، یا کہ از دوستان گفت، دوستوں میں سے ایک نے کہا، عظیم بستان کے بودی، اس باغ سے کہ بودی جس میں تو تھا، مارا چھ تحفہ کرامت کرتی، ہمیں کیا تحفہ، ہمارے لیے کیا تحفہ لے آئے۔ کرامت کردن یعنی سخاوت کل، مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے ہمیں کیا تحفہ لائے ہیں اس باغ سے جس میں آپ تھے، یعنی کشف کی حالت میں جو آپ تھے تو اس کے کچھ احوال ہمیں سنائے۔ گفت، اس نے کہا، بخاطر داشتم، میرے دل میں تھا، خاطر یعنی دل، داشتم میں رکھتا تھا یعنی میرے دل میں تھا، کہ چون بدرخت گل رسم، کہ چون کہ جب بدرخت گل رسم، پھول کے پودے تک پہنچوں گا، دامنے پر کنم، تو جولی بھر دوں گا، ہدیہ اصحاب را، ساتھیوں کے تحفے کی خاطر، ساتھیوں کے تحفے کے لیے۔ چون بے رسیدم، جب میں پہنچا، بوئے گلم چنان مست کرد، پھول کی بو نے مجھے، گلم یعنی یہ ضمیر درمیان میں آئی ہے کہ پھول کی بو نے مجھے چنان مست کرد، اس طرح مست کر دیا، مدہوش کر دیا، کہ دامنم از دست برفت، کہ میرا دامن ہاتھ سے چلا گیا۔ اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، اے مرغ سحر یعنی اے بلبل، چونکہ بلبل صبح کے وقت، سحری کے وقت وہ گاتا ہے، نغمے گاتا ہے، تو اس لیے اسے مرغ سحر کہا جاتا ہے۔ اے بلبل عشق ز پروانہ بیاموز، عشق پروانے سے سیکھ، بیاموز سیکھ لے، کیونکہ بلبل جو ہے وہ پھول کا عاشق ہوتا ہے اور پروانہ جو ہے وہ شمع کا عاشق ہوتا ہے۔ کان سوخ ترا جان شد و آواز نی آمد، کان یعنی کہ آن، کہ اس سوخ ترا جلے ہوئے کی، جان شد جان گئی، و آواز نی آمد لیکن آواز نہیں آئی،
یعنی پروانہ جو ہے وہ جل جاتا ہے اور خاکستر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی آواز نہیں نکلتی. لیکن بلبل جو ہے وہ ہر وقت آوازیں نکالتا ہے، فریاد کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے پھول کے عشق میں، تو ہر وقت وہ بولتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت میں جو لوگ سچے ہیں تو وہ خاموش رہتے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں. این مدعیان در طلبش بے خبرانند، یہ جو مدعی ہے، دعوے دار ہیں، در طلبش بے خبرانند، وہ اس کی طلب میں وہ بے خبر ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کے تقاضے کیا ہیں. یہ صرف دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں. کان را کے خبر شد کہ آن را، کہ وہ شخص جسے خبر شد خبر ہو گئی، خبر باز نہیں آمد یا خبرش باز نہیں آمد، تو پھر اس کی خبر جو ہے نہیں آتی. یعنی کان را کے خبر شد کہ اس شخص کی جسے خبر ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، خبر باز نہیں آمد، کوئی خبر نہیں آتی. جسے اللہ تعالیٰ کی خبر ہو جائے اور اطلاع ہو جائے، پھر اس کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں ملتی کہ اس کا کیا ہوا. اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، وزہر چے گفتہ اند و شنیدیم و خواند ایم، مجلس تمام گشت و بآخر رسید عمر. اس کا ایک متن یوں بھی ہے کہ دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم. اے خیال اور قیاس اور گمان اور وہم سے برتر اور بالا، وزہر چے گفتہ انت، اور ہر اس چیز سے بالا اور برتر جو لوگوں نے کہا ہے، وہ شنیدیم، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے، وخواندہ ایم، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے. یعنی آپ کے بارے میں جو تصور کیا جاتا ہے، آپ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، آپ کے بارے میں جو پڑھا جاتا ہے، اس سب سے تو بلند و برتر ہے، بالا ہے. ان میں سے کسی چیز کے احاطے میں تیری ذات نہیں آ سکتی. دفتر تمام گشت، دفتر یعنی جو رجسٹر ہے، جو کاپی ہے، وہ بھر گئی، پوری ہو گئی. و بپایاں رسید عمر، اور عمر اپنی انتہا کو پہنچ گئی، ختم ہو گئی. ما ہم چنا در اول وصف تو ماندیم، ہم اسی طرح تیرے وصف کے بالکل آغاز میں ہیں. یعنی ابھی تیرا وصف جس طرح ہم نے شروع کیا ہے، تیرے اوصاف بیان کرنے جو ہم نے شروع کیے ہیں، ہم ابھی تک اس میں پڑے ہوئے ہیں. اور جو جس میں ہم لکھ رہے تھے وہ کاپی بھر گئی، اور جو ہماری ساری زندگی ختم ہو گئی، لیکن ہم ابھی تک تیرے وصف کی ابتدا سے بھی نہیں ہلے ہیں، آگے نہیں جا سکے.